الفریڈ ملر کے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے مائیکل نے اسرائیل کے اندر موجود یہودی ڈیفنس لیگ کے لیے اپنی ہمدردیاں حاصل کر لی تھیں اور وہ جیل سے رہائی کے بعد ان کی تنظیم میں شامل ہو چکا تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں اور چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مائیکل جب گھر پہنچا تو شام کا دھلکا پھیل رہا تھا۔ وہ اگرچہ بہت تھک چکا تھا لیکن اس کا حوصلہ بلند تھا۔ صبح پولیس ہیڈ کوارٹر سے رہائی ملنے کے بعد اس نے دن کا بیشتر حصہ بارنی اور یہودی ڈیفنس لیگ کے دوسرے ممبروں کے ساتھ گزارا تھا۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے اکٹھے ہی ایک ریسٹورنٹ میں کھایا تھا جس کی کھڑکیوں سے اولڈ سٹی میں دیواریں گریا کا دلچسپ منظر نظر آ رہا تھا۔ بارنی نے مائیکل کی کارروائی کو بے حد سراہا تھا۔ مائیکل نے اسے بتایا تھا کہ اس کارروائی پر عمل کرنے سے پہلے وہ اس کی باقاعدہ ریہرسل کر چکا تھا۔ اس نے کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ وہ یروشلم میں مسجدوں اور گرجا گھروں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا جہاں عیسائی اور مسلمان تو دھن دھناتے پھر رہے ہوں اور یہودی سہمے رہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یروشلم یہودیوں کا ہے، اس پر کسی دوسری قوم کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دوسری قوموں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ اس کے خیال میں دنیا کو اب یہ حقیقت مان لینی چاہیے کہ یروشلم اب صرف اور صرف یہودیوں کا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مزید کہا، تم لوگ بھی تو اس کاز پر کام کر رہے ہو۔ ایتھوپیا کے چرچ کی دیواروں پر تم ہی لوگوں نے نعرے لکھے تھے۔ یہ کئی روز پہلے کی بات ہے، بارنی نے جواب دیا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ کاہن اور ہمارے 2 آدمی جیل میں ہیں۔ پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے لیکن انہیں ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ دوسری مذہبی تنظیمیں بھی ہماری بھرپور مخالفت کر رہی ہیں، اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آج صبح تم نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمیں ہمارے لیے باتوں کی نہیں عمل کی ضرورت ہے، مائیکل نے گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے خیال میں بارنی اور اس کے ساتھی اس کے نظریات سے پوری طرح قائل ہو چکے تھے۔ فی الحال کسی ایکشن کی ضرورت نہیں، مائیکل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زیر زمین رہ کر مناسب وقت کا انتظار کریں۔ جب وقت آئے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے، اور یقین کرو اس وقت ہم صرف دیواروں پر نعرے لکھنے پر اکتفا نہیں کریں گے۔ بارنی نے جن جذبات کا اظہار کیا تھا اس پر مائیکل کو بے حد حیرت ہوئی تھی۔ مزید حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ پورے ملک میں ان کی تعداد 50-60 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن مائیکل کو ان کی تعداد سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس کے لیے اصل بات تو یہ تھی کہ وہ ان کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ لوگ اب جو بھی فیصلہ یا کارروائی کریں گے مائیکل اس سے بے خبر نہیں رہے گا۔ جب وہ ان سے رخصت ہوا تو مائیکل نے اس کا فون نمبر لینے کے علاوہ اپنا فون نمبر بھی اسے دے دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ دن میں کم از کم 1 مرتبہ ٹیلی فون پر ان کے درمیان رابطہ رہے گا۔ مائیکل کو تو یقین تھا کہ یہودی ڈیفنس لیگ نے یروشلم میں مسلمانوں کے مجوزہ امن مارچ کے سلسلے میں کسی کارروائی کا منصوبہ بنایا تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا اور وہ قبل از وقت ملر اور اس کے ساتھیوں کو اس منصوبے سے آگاہ کر دے گا۔ اس کا خیال تھا ایسی کوئی اطلاع ملنے پر الفریڈ ملر اس پر بجا طور پر فخر کرے گا۔ مائیکل یہی سب سوچتے ہوئے یہودیوں کے محلے میں واقع اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی رہائشی عمارت کے سامنے گلی پر بچے کھیل رہے تھے۔ بیرونی زینے کے قریب گندمی رنگ والی ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ غالباً عرب تھی۔ مائیکل جب قریب سے گزرا تو لڑکی نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ڈھیلے ڈالے سرخ رنگ کے لباس پر براؤن رنگ کا پرانا سا کارڈیگن پہن رکھا تھا۔ لباس ڈھیلا ہونے کے باوجود اس کے جسم کے خطوط نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے سر پر سکارف باندھ رکھا تھا، لیکن سیاہ بالوں کی چند لٹیں سکارف سے نکل کر اس
اس کی پیشانی پر جھول رہی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے مائیکل یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ اگر وہ فیشنیبل کپڑوں میں ہوتی تو اس کا حسن مزید نکھر سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر مائیکل نے دروازہ بند کر دیا، ایک گلاس میں شراب اڑیلی، ایک سگریٹ سلگایا اور ایک طرف پڑی ہوئی ایزی چیئر پر نیم دراز سا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا پورا دن اگرچہ بڑی مشقت میں گزرا تھا لیکن بالآخر اسے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے گلاس میں سے بامشکل ایک چسکی لی ہوگی کہ دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز ابھری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس دوران دروازہ ایک مرتبہ پھر کھٹکھٹایا گیا، انداز ایسا تھا جیسا دستک دینے والا جلدی میں ہو۔ مائیکل ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے وہی عرب لڑکی کھڑی تھی جسے اس نے زینے کے قریب دیکھا تھا۔ مجھے اندر آنے دو پلیز، لڑکی نے انگریزی میں کہا، اس کے لہجے میں گھبراہٹ سی تھی۔ مائیکل ایک طرف ہٹ گیا، لڑکی کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا متحیر نگاہوں سے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کسی آدمی کی آمد کی توقع تھی، لڑکی کی نہیں، لیکن پھر اسے خیال آ گیا کہ ملر نے یہ نہیں کہا تھا کہ آدمی اس سے رابطہ قائم کرے گا۔ وہ اپنے اور ملر کے درمیان ہونے والی گفتگو یاد کرنے لگا۔ ملر نے کہا تھا کہ مشرقی یروشلم میں ہمارا ایک عرب دوست موجود ہے اور دوست کوئی لڑکی بھی ہو سکتی تھی۔ تمہیں شاید کسی عورت کے آنے کی توقع نہیں تھی، لڑکی نے کہا۔ اس نے غالباً اس کے چہرے سے اس کے خیالات پڑھ لیے تھے۔ ہمارے گروپ میں عورتوں کو مردوں کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ کون سا گروپ؟ مائیکل نے اس کی بات کاٹ دی۔ لڑکی چند لمحوں کو خاموش رہی، اسے مائیکل کی یہ مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر تک مائیکل کو گھورتی رہی، بالآخر بولی، وہ گروپ جو الفریڈ ملر کو اس کے منصوبے میں مدد دے رہا ہے۔ کیا تم اس منصوبے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ مائیکل نے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے خیال آ گیا کہ وہ دونوں ابھی تک کھڑے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ پینا پسند کرو گی؟ نہیں، میں کھڑے کھڑے ہی بات کروں گی، لڑکی نے جواب دیا، اور پھر میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل اور گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مجھے ان چیزوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے رویے میں تندی دیکھ کر مائیکل کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ وہ کندھے اچکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا گلاس بھی اٹھا لیا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا تمہیں ملر کے منصوبے کے بارے میں معلوم ہے؟ لڑکی نے سر پر بندھا ہوا اسکارف کھول کر سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ سیاہ ریشمی بال اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ مائیکل کے منہ سے بے اختیار سانس نکل گیا۔ وہ واقعی ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی کرختگی کے تاثرات تھے جس سے اس کا حسن متاثر ہو رہا تھا۔ میرا جواب نفی میں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے منصوبے کے بارے میں قطعی کچھ نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں نے تمہارے لیے عرب آبادی والے علاقے میں ایک کمرہ تلاش کرنا ہے۔ لڑکی کے منہ سے نکلنے والے آخری الفاظ میں نفرت کی ہلکی سی جھلک بھی موجود تھی۔ مائیکل اپنے آپ میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر سرد موری کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ دونوں ایک ہی مشن پر کام کر رہے تھے۔ اگر وہ لڑکی سرد موری کا مظاہرہ کر رہی تھی تو یہ اس کا ذاتی فعل تھا، جبکہ مشن کے سلسلے میں وہ اس سے بھرپور تعاون کر رہی تھی۔ کیا تم نے کمرہ تلاش کر لیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ مشرقی یروشلم کے رہنے والے کسی یہودی کو اپنے مکان کا کوئی حصہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے روز تک تم سے کوئی رابطہ قائم نہیں کر سکے۔ کمرہ ہمیں کل ہی ملا ہے اور اب میں تقریباً 1.5 گھنٹے سے زینے کے قریب کھڑی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ اب چلے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے ابھی۔ مائیکل کے لہجے میں بے چینی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہم کل صبح وہاں چلے جائیں گے۔ نہیں، لڑکی نے سر ہلایا، ہمیں آج ہی وہاں جانا ہے۔ مالک مکان لیز پر دستخط کرنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ہم نے بات کل پر ٹال دی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ مائیکل گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ گیا اور کوٹ پہنتے ہوئے پوچھا، کمرہ کہاں ہے؟ زیادہ دور نہیں جانا ہوگا، یہاں سے صرف
10 मिनट का पैदल रास्ता है। सेंट हिलियाना रोड के बिल्कुल करीब। सेंट हिलियाना, माइकल ने हैरत से कहा। हाँ, यही समझ लो, लड़की ने जवाब दिया और दोनों कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगे। इस मामले में तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हो। इस कमरे की एक खिड़की दुनिया के अजीम तरीन चर्च होली स्पोल्कर की तरफ खुलती है। तुम्हारा नाम क्या है? माइकल ने सर हिलाते हुए पूछा। लड़की चंद लम्हे खामोश रही, फिर मध्यम लहजे में जवाब दिया, लतीफा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।